مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میم ٹی وی کے پروگرام سوغات رمضان کے ساتھ حاضر ہیں۔ سوال ہے کہ اگر وضو میں ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کیا وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ وضو میں اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے، مطلب پہلے منہ دھو لیا، پھر پاؤں دھو لیے، پھر مسح کر لیا، پھر آخر میں ہاتھ دھو لیے، تو یہ ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے، یہ سنتوں کی ترتیب ہو یا پھر جو ہے وضو فرائض کی ترتیب ہو، وضو اس کا ہو جائے گا۔ نماز اس سے پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی، قرآن اٹھایا جائے تو قرآن اٹھانا جائز ہوگا، کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ ترتیب قائم رکھنا یعنی ابتدا سے انتہا تک سنت کے مطابق وضو کرنا، پھر فرائض میں بھی ترتیب قائم رکھنا، چہرہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر جو ہے دونوں پاؤں کو ٹھکنوں سمیت دھونا، یہ جو ہے ترتیب قائم رکھنا، یہ بھی جو ہے سنت مبارکہ ہے۔ لہٰذا سنت کو قائم رکھا جائے اور وضو کیا جائے۔ اگر ترتیب کسی کی آؤٹ بھی ہو جائے تو وضو اس کا ہو جائے گا۔ ایک شخص نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس کو پتا چلا کہ وہ ہاتھ دھونا بھول گیا ہے، تو اب کیا جائے؟ تو اگر وہ ہاتھ دھو لیتے ہیں تو ان کا وضو تو مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ ترتیب ٹوٹی ہے تو وضو پر وضو کر لیں، اچھی بات ہے، زیادہ ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے محض ہاتھ دھو لیے، اگر ہاتھ دھونا بھول گئے تھے، ہاتھ دھو لیے، تو بھی وضو ان کا ہو جائے گا۔ لیکن اس بابت یاد رکھیں کہ بعض اوقات یہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے۔ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو شیطان خیال ڈالے گا کہ آپ وضو کرنے بیٹھے تھے، آپ نے مسح کیا ہے کہ نہیں، ہاتھ دھوئے کہ نہیں؟ تو جب آپ وضو کرنے بیٹھے تھے تو آپ نے پورا وضو کر لیا ہے۔ اب شیطان اگر بہکائے کہ ہاتھ دھوئے تھے یا نہیں، مسح کیا تھا کہ نہیں، پاؤں صحیح طرح دھوئے تھے یا نہیں، تو یہ اب شیطان بہکا رہا ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، تو اس کے وسوسے میں آپ بالکل نہیں آئیں گے۔ آپ نے جب وضو کر لیا ہے تو بس کر لیا ہے، آپ اپنی نماز پڑھیں اور اس طرف توجہ نہ دیں۔ لیکن یہ ہم نے جو بات کی ہے یہ حقیقت پر اگر مبنی ہو کہ واقعی ہاتھ دھونا آپ بھول گئے تھے، تو اب جو ہے ہاتھ دھو لیں، وضو ہو جائے گا۔ کسی بزرگ کی تصویر اگر کوئی گھر میں رکھے تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ ہم نے غوث اعظم کی تصویر گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں کہ تصویر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یا کسی گھر میں کتا ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لہٰذا بزرگ کی تصویر ہو، کسی بھی بزرگ کی تصویر ہو، تو اس کی تصویر بھی، ان کی تصویر بھی گھر میں نہیں رکھ سکتے، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ یہاں پر آویزہ کرنا مراد، ویسے بھی جو ہے اگر ہو تو اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ غوث اعظم کی تصویر ہے، تو یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ وہ کشتی ایک ہوتی ہے، کشتی کے پاس ایک جو ہے داڑھی والے کوئی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اب وہ ان کو کہہ دیا کہ یہ جو ہے غوث اعظم ہے، تو یہ اپنی طرف سے لوگوں نے اپنی مارکیٹنگ جو ہے شروع کی ہوئی ہے، اور سادہ لوگ جو ہے ان کی مارکیٹنگ میں، ان کے اس بزنس میں پھنس جاتے ہیں اور ان سے خریداری کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ تصویر رکھنے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آپ غوث اعظم کو ایصال ثواب کریں، آپ غوث اعظم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، آپ ان کا فیض طلب کریں رب ذوالجلال سے، انشاءاللہ العزیز کرم ہوگا، فضل ہوگا۔ لیکن جو ہے اس طرح تصویریں رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ الٹی جو ہے رحمتیں ختم ہوگی۔ لہٰذا رحمتیں جو ہے لانے کے لیے گھر میں تصویر اور کتا نہ رکھیں، انشاءاللہ العزیز گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جس گھر میں فرشتے، جس گھر میں جو ہے تصویر ہو اور یا پھر جس گھر میں جو ہے کتا ہو، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔
وفات کے موقع پر ہمارے یہاں پر کچھ رسومات ہوتی ہیں، تو وہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر میت کے گھر مہمانداری، یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں پر کہ جب انتقال ہوتا ہے تو جس گھر میں میت ہوئی ہے اس گھر میں دعوت اڑائی جاتی ہے۔ وہ کس طرح کہ اب جو ہے لوگ جمع ہوئے ہیں اور اب تدفین ہوئی ہے، تدفین کر کر اب گھر پر آئے ہیں، تو وہ گھر میں ایک ہجوم لگا ہوا ہے یا باہر ٹینٹ باندھا ہوا ہے یا کوئی لان ہے یا پارکنگ ہے، وہاں پر جو ہے دریا بچھا دی جاتی ہے اور ایک ہجوم کی صورت میں لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ خود جو ہے یہ بتائیں کہ اس طرح دعوت کب کھائی جاتی ہے؟ جب کوئی خوشی کا موقع، جب آپ کسی کے عقیقے میں جاتے، جب آپ کسی کے ولیمے میں جاتے، آپ کسی کی منگنی میں جاتے، کسی کے گھر پر جو ہے کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو اس طرح دعوت کھائی جاتی ہے۔ یہ میت والے گھر میں اس طریقے سے دعوت کرنا، یہ نہایت بے ہدہ رسومات میں سے یہ ایک رسم ہے، بے ہدہ رسم ہے، لہٰذا اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اہل میت کے لیے ہم انتظام کریں اور میت والے یہاں پر خود ہمارے لیے انتظام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کھلا رہے ہوتے ہیں۔ بیٹا پوچھ رہا ہے ہم سے کہ جناب آپ نے کھانا کھایا یا نہیں، تو یہ کتنی بےہودگی ہے، لہٰذا اس کو ختم ہونا چاہیے اور جو ہے ہمیں ان رسومات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور جو خاندان کے بڑے افراد ہیں، برادریوں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان رسموں کو ختم کرنے میں آگے بڑھیں، اپنا کردار ادا کریں، اپنا کردار ادا کریں کہ جناب تدفین ہو گئی، فاتحہ خوانی کرو اور گھر پر جاؤ، کھانا بانا کچھ نہیں ملے گا، اپنا گھر پہ جاؤ، گھر پر پکا ہوگا کھانا کھا لو، نہیں پکا ہوا تو باہر آرڈر کر کر کھا لیں۔ آپ ادھر کچھ کھانا نہیں ملے گا، ہاں بلکہ اس گھر والوں کے لیے، خاص گھر والوں کے لیے جو بھی 9 10 20 آدمی ہیں، ان کے لیے کچھ جو ہے پکا لیا جائے یا باہر سے انتظام کر کر ان کو پیش کر دیا جائے کہ آپ کھا لیں، اور اصرار کر کر ان کو کھلائیں، بیٹے کو بٹھائیں، بیٹی کو بٹھائیں اور کہیں کہ آپ کھا لیجئے۔ لیکن یہاں پر تو الٹا معاملہ ہے، وہ بیٹا اور بیٹی جو ہے خاندان والوں کو کھلا رہے ہوتے کہ آپ کھانا کھا لیں، آپ نے کھانا کھایا یا نہیں، اور اس کے والد کا انتقال ہوا ہے، ہم اس سے نہیں پوچھتے بھائی تم نے کھانا کھایا یا نہیں، رات سے انتقال ہوا تھا، اب جو ہے ظہر میں جنازہ ہوا ہے، تم نے اب تک کچھ کھایا پیا کہ نہیں؟ آپ کھا لو، ہم کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کرتے، ہم خود کھا رہے ہوتے ہیں، یہ جو ہے اچھی رسم نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے میت کے موقع پر جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو یہ رسم بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ مختلف چادریں ڈال دی جاتی ہے جنازے پر، اور اس کے سمیت جو ہے دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کفن جو ہے مرد کے لیے 3 سنت ہے اور عورت کے لیے 5۔ اس کے علاوہ اگر آپ چادریں، اجرک یا شال وغیرہ جو ہے میت کو کسی نے ڈالی ہوئی ہے اس کے سمیت آپ دفن کرتے ہیں تو آپ تو مال کا ضیاع کر رہے ہیں۔ وہ شال اڑانا یا اضافہ جو ہے اس میں کرنا یہ تو درست نہیں ہے۔ آپ وہ کسی غریب کو دے دیں تو میت کو ثواب ملے۔ لہٰذا یہ اگر آپ کے خاندان میں ہے کہ میت کو جو ہے شال اڑاتے ہیں یا اجرک اڑاتے ہیں تو پھر آخر میں اس کو صدقہ کر دیا جائے، اس کو کسی مستحق کو دے دیا جائے، اس کے سمیت جو ہے میت کو دفن نہ کیا جائے، تو یہ جو ہے درست ہے۔ چونکہ میت کے یعنی مرد کے 3 کفن ہے اور عورت کے جو اوڑھنی اور سینہ بند ہے یہ اضافہ ہے، صحیح نا؟ یہ اوڑھنی اور سینہ بند ہے، ازار قمیص لفافہ، اوڑھنی سینہ بند، یہ اوڑھنی سینہ بند عورت کا اضافہ ہے۔ تو یہ جو ہے عورت کے 5 کفن ہے۔ اس کے علاوہ جو چادریں وغیرہ ڈالی جاتی ہے اس کے سمیت دفن نہ کیا جائے بلکہ اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ رب ذوالجلال ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اعلی حضرت امام اہل سنت جو قاطع بدعت ہے، جنہوں نے بدعتوں کا خاتمہ کیا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں اعلی حضرت نے بدعتیں پیدا کی ہے، امام اہل سنت نے بدعات سیئہ کا خاتمہ کیا ہے، آپ قاطع بدعت ہے۔ تو ہمیں جو ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ،
کی رحمتوں کا لوٹنے لگا خزانہ